صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو، میں بتاؤں اللہ آزماتا تو ان کو ہے، اللہ آزماتا تو ان کو ہے نا جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی؟ کیونکہ اللہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ، اپنے دل کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپی آرزوؤں کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اللہ کی محبت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم مت پریشان ہو، اللہ کچھ بھی نہیں بھولا، وہ عنقریب وہ تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے ہر کسی کو مختلف طریقوں سے، کسی کو دے کر، کسی سے لے کر اور کسی سے انتظار کروا کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس کو عطا کیا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے جس سے لے لیا گیا ہے وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ جو مجھ سے مانگ کے نوازے جانے کا انتظار میں ہے وہ میری محبت اور قدرت پر یقین کرتا ہے یا نہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ بے صبرے تو ہم ہیں جو ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو عطا کرتا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تو کر لو نا دل کو مطمئن کہ اللہ سے زیادہ معاملات کو کوئی بہتر نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے، اور نہ اللہ سے بہتر کوئی عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے نا تو وہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ معاملات کو یوں ٹھیک کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دکھا دیتا ہے انسان کو اس دیری میں کیا خیر تھی جس کو وہ انسان سزا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو تم بھی توکل کرو اس رب کی ذات پر جس کی قدرت میں یہ کل کائنات ہے، جس کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں ابھی۔ تم نا امید نہ ہونا، وہ رب جس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا کی ہے وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، تھام لے گا، اور جب وہ تھام لے گا تب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزاروں وسوسے آتے ہوں گے نا دل میں کہ اب کیا ہوگا، دل مستقبل کی فکر میں پریشان ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ جو حالات ہیں ان میں تمہارے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ دل تڑپتا ہے نا تمہارا کہ اللہ بس اب اس آزمائش کو ختم کر دے۔ یہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ ان حالات میں کیا بہتری ہے تمہارے لیے، مگر جو بھی ہے وہ رب العالمین کسی کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ کیا پتا کہ ابھی جو حالات تمہیں بدترین لگ رہی ہیں یہ تمہیں بہترین تک لے جائیں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارا اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے۔ کیوں پریشان ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل کے حالات سے واقف ہے۔ تم نے اللہ سے اللہ کا ساتھ مانگنا ہے۔ کتنا عام سمجھتے ہیں ہم دعا کو، مگر دعائیں کبھی بھی عام نہیں ہوتی، اور نہ ہی دعاؤں کی توفیق عام ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دعا کی توفیق ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، جس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع و عریض ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بندہ آئے اور اس سے مانگے، اور اس پوری کائنات کا رب آپ کو توفیق دے رہا ہے، وہ عظیم ہستی آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ مانگ لو مجھ سے۔ تو کیا یہ عام بات ہے؟ تو پھر کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ دعائیں رد ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹانا نہیں۔ تو خوش گمان رہیں اللہ سے اور ڈھیروں دعائیں مانگیں۔ آپ کے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تمہاری دعا کہیں راہ میں نہیں اٹکی، وہ اللہ کے پاس گئی ہے۔ ہاں مان لیا ابھی جواب نہیں آیا دعا کا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا رد ہو گئی۔ مگر یاد رکھو، مایوس نہ ہونا،
اللہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا۔ تم صبر کرنا، تم اپنے اللہ کی مصلحتوں پر یقین کرنا، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا اور تمہارے دل کو سکون بھی دے گا، تم بس توکل کرنا۔ کبھی اللہ نے کہا تم سے کہ مت مانگو مجھ سے، میں نہیں دوں گا؟ نہیں کہا نا، کیونکہ اللہ کی شان انکار کرنا نہیں بلکہ عطا کرنا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارا رب دعائیں سننے والا ہے۔ تو تم کیوں مایوس ہو اپنے اللہ سے؟ کیوں دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے؟ حالات اور اسباب کی فکر مت کرو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اٹھو اور کہہ دو حال دل اپنے اللہ سے، یقین رکھو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں آزمائشیں تو آئیں گی ہی نا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا تو ہے، مگر اس آزمائش میں صبر کا دامن تھام لے، اس کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا ساتھی اللہ بن جائے اس کو تو اپنے معاملات میں پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو توکل کرنا چاہیے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی کرے گا۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تمہارا رد عمل ہی تو اصل امتحان ہے تمہارا، کہ اس مشکل اور کڑے وقت میں تم صبر سے اللہ کی مصلحت پر یقین رکھ کر دعا پر قائم رہتے ہو، یا مایوس ہو کے توکل اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ بھلے ابھی کوئی آسانی نہ ہو، مگر اللہ کے منصوبے تمہاری گمان سے باہر ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تم بس صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی بھی رکھی ہے، اور جب اللہ کچھ عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اسباب بنتے ہیں، دیر نہیں لگتی، معاملات یوں سیدھے ہو جاتے ہیں کہ انسان کی گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین رکھا جائے، اللہ کی مصلحتیں اور حکمت کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ چاہے حالات جتنے بھی خراب ہوں، مایوس نہیں ہونا، دعا کرنا نہیں چھوڑنی، حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی، ہم میں سے بہت لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہ جب اس کا کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی اور نامراد لوٹا دے۔ یہ بات پتہ ہے کیا بتاتی ہے، کہ اللہ اگر دعا کی توفیق دیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے بندے کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو توفیق مل رہی ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا آپ کی دعاؤں کا، بلکہ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں کوئی بہتری لکھی ہے۔ تو دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے جڑے رہیں۔ اپنے اس دل کو خالی چھوڑ دو گے نا، تو یہ وسوسوں کا گھر بن جائے گا، مایوسیاں آ کر ڈیرا ڈال دیں گی، غم تمہارے دل کی رہائش بن جائے گا۔ تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو، یقین، توکل اور صبر کو اپنے دل کا مکین بناؤ، اپنے دل کو قرآن کی روشنی سے آشنا کرواؤ، اللہ بھی تمہارے دل کو سکون دے گا۔